ہر انسان کی کامیابی کے پیچھے اللہ کی مہربانی کے بعد کسی نہ کسی کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے۔ دنیا میں ہمیں کچھ ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جن کی وجہ سے ہماری زندگی بدل جاتی ہے۔ خزاں میں بہار اور تپتی ہوئی دھوپ میں چھاؤں میسر آ جاتی ہے۔ اسی طرح میری بے رونق زندگی میں جب میرے سائے نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا تو ایک انسان نے میری قدم قدم پر مدد کی۔ اس نیک انسان کا احسان میں تا حیات بھلا نہ پاؤں گا۔ میرا نام اصفر ہے، ایف اے کا طالب علم تھا۔ ایک دن دل کا دورہ پڑنے سے میرے والد محترم مقامی سرکاری ہسپتال میں ڈاکٹر کی عدم توجہ اور ابتدائی طبی امداد کی عدم دستیابی کی وجہ سے اس دنیا فانی سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر تکلیف کی شدت سے کوچ کر گئے۔ 7 بہن بھائیوں میں میرا پہلا نمبر تھا۔ والد کی وفات کے ساتھ ہی تمام رشتہ داروں نے ہم سے ایسے منہ موڑ لیا جیسے خدا نہ خواستہ ہم سے مل کر وہ شاید کوئی کبیرہ گناہ نہ کر بیٹھے۔ ذریعہ معاش نہ ہونے کی وجہ سے مجھے تعلیم کو خیر بات کہنا پڑا اور گھر کا چولہا جلانے کے لیے ایک رائس فیکٹری میں بطور مزدور ملازمت کرنا پڑی۔ میں 16 گھنٹے کام کرتا، سارا دن بوریاں اٹھا اٹھا کر ٹرکوں میں لاتا رہتا، تب کہیں جا کر گھر کا انتظام چلتا۔ کسی مخلص دوست نے مشورہ دیا کہ اوپن یونیورسٹی سے گھر بیٹھے بذریعہ فاصلاتی تعلیم داخلہ لے کر کام کے ساتھ تعلیم بھی جاری رکھو۔ میں نے اس کی بات پر عمل کرتے ہوئے ایف اے میں داخلہ لے لیا۔ انہی دنوں فیکٹری میں میری ملاقات ایک نہایت معزز، خوش گفتار، پر نور چہرے کے مالک بزرگ بابا سے ہوئی۔ انہوں نے مجھے حوصلہ اور دعائیں دیں۔ وہ اکثر فیکٹری میں گھومتے رہتے تھے، مگر میری ملاقات آج پہلی بار ہوئی تھی۔ وہ میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پیار سے بولے، اصغر بیٹا، میں تمہیں روزانہ دیکھتا ہوں کہ تم بہت محنت کرتے ہو۔ بیٹے گھبرانا مت، نماز پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ پر یقین کامل رکھو۔ انشاءاللہ ایک دن تم ضرور بڑے آدمی بنو گے اور تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ وہ اکثر فیکٹری کی بیرونی دیوار کے ساتھ بیٹھے رہتے تھے۔ فیکٹری شہر سے دور دراز بیابان علاقے میں بنی ہوئی تھی اور قریب و جوار آبادی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ فیکٹری کے شمال کی طرف بزرگ بابا کی چھوٹی سی جھونپڑی بنی ہوئی تھی، جہاں وہ رات کو سونے ہی جاتے تھے۔ بابا ہر وقت ذکر الہی اور دینی نعروں میں مشغول رہتے تھے۔ ہر کوئی ان کی عزت کرتا اور اپنی بساط کے مطابق مدد بھی کر دیتا۔ وہ کون تھے، کہاں سے آئے تھے، کوئی نہیں جانتا تھا۔ مجھے ان پر بہت ترس آتا تھا، اس لیے میں نے ان کی مدد کرنے کا ارادہ کیا۔ میں روزانہ ان کو کھانا لا کر دیتا اور ان کے کپڑے بھی خود دھو کر دیتا۔ اسی دوران مجھے بخار ہو گیا۔ میں نے 2 چھٹیاں کر لیں۔ میں دہاڑی دار ملازم تھا، جس دن کام کرتا اسی دن کی مزدوری ملتی۔ دوا کے لیے پیسے بھی نہ بچے تو میرے لیے مزید چھٹیاں کرنا ناممکن ہو گیا، لہٰذا مجبوراً فیکٹری جانا پڑا۔ رات کو ڈیوٹی تھی، ابھی 2 بوریاں ہی اٹھا پایا تھا کہ میری بس ہو گئی۔ کمزوری اور بخار کی وجہ سے بیٹھ کر ہانپنے لگا۔ اتفاق سے میرے دونوں ساتھی اس وقت میرے ساتھ نہ تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد میرے کندھے پر کسی نے نرم سا ہاتھ رکھا۔ دیکھا تو بابا جی کھڑے تھے۔ اتنی رات کو پہلی بار بابا جی کو فیکٹری میں دیکھ کر میں حیران ہو گیا۔ وہ نرم انداز سے بولے، اصغر بیٹا، میں جانتا ہوں کہ آج تم بخار میں تپ رہے ہو اور کام کرنے سے قاصر ہو، اسی لیے میں تمہاری مدد کرنے کی غرض سے آیا ہوں۔ میرے سامنے بہت زیادہ بوریاں پڑی ہوئی تھیں، جنہیں ہم نے مل کر تقریباً 60 ٹرکوں میں لادنا تھا۔ بابا جی نے ان کی طرف دیکھا اور دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی اور آنکھوں کے اشاروں سے وہ ایک ایک بوری کو اٹھاتے اور ٹرکوں میں سلیقے سے رکھتے جاتے۔ یہ منظر واقعی پراسرار اور حیران کن تھا۔ انہوں نے صرف اشاروں سے سارے ٹرک بوریوں سے بھر دیے، پھر کچھ مبارک آیات قرآنی پڑھ کر مجھے دم کیا تو میں جلد ہی تندرست اور حشاش بشاش ہو گیا۔
بابا جی نے مجھے یہ بات کسی کو بتانے سے منع کر دیا۔ اسی طرح جب بھی میں تنہا کام کرتا، بابا جی آ کر میری مدد کر دیتے۔ اسی وجہ سے میری زندگی سکون سے گزرنے لگی۔ آہستہ آہستہ میری تعلیم بڑھنے لگی اور میں نے BA میں داخلہ لے لیا۔ ایک دن سیلری ٹائم پر نہ ملنے کی وجہ سے مزدوروں نے ہڑتال کر دی اور مجھے مجبوراً آدھی رات گھر واپس لوٹنا پڑا۔ فیکٹری اور ہماری بستی کے راستے میں ایک قدیم اور ویران مندر موجود تھا۔ اس رات میں مندر کے قریب سے گزر رہا تھا تو خلاف توقع مجھے اس کے اندر سے روشنی نظر آئی۔ ذرا آگے جا کر غور سے دیکھا تو حیران و ششدر رہ گیا۔ وہاں تو میلے کا سا سما تھا، لوگ ناچ رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر میں سوچ میں پڑ گیا کہ اس علاقے میں تو ہندوؤں کی کوئی بستی نہیں ہے اور اس سے پہلے میں نے آج تک مندر میں ایسا کوئی نظارہ نہیں دیکھا۔ کچھ لمحوں بعد وہ لوگ جو ہوا میں مندر کے ارد گرد گھومنے لگے، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں برہنہ حالت میں گھوم رہے تھے۔ ان کے پاؤں زمین سے کافی اونچے اور لڑکیوں کے الٹے تھے۔ الٹے پاؤں دیکھتے ہی خوف کی ایک خطرناک لہر نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اسی دوران لڑکیوں کی نظر مجھ پر پڑ گئی اور میں فوراً گھبراہٹ میں فیکٹری کی جانب بھاگنے لگا، حالانکہ مجھے گھر کی جانب جانا چاہیے تھا۔ میں اپنی تمام تر توانائیاں لگا کر بھاگ رہا تھا، مگر وہ برہنہ لڑکیاں مسلسل میرا تعاقب کر رہی تھیں۔ اب تو ان کی شکلیں بھی ڈراؤنی ہو چکی تھیں۔ وہ جانوروں کی طرح غرا رہی تھیں، منہ سے آگ کے گولے نکال کر میری جانب پھینک رہی تھیں کہ اچانک ان کے اور میرے درمیان وہی بزرگ بابا حائل ہو گئے اور ان کا مقابلہ کرنے لگے۔ اسی دوران میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور میں گر کے بے ہوش ہو گیا۔ میرے گھر والے میرے منہ پر پانی کے قطرے ڈال کر مجھے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ دن نکل آیا تھا، سورج کی کرنیں میری آنکھوں میں داخل ہو رہی تھیں۔ مجھے ہوش میں دیکھ کر سب نے سکھ کا سانس لیا اور بولے، اصفر تمہیں کیا ہوا تھا؟ صبح نماز فجر کے وقت ہم اٹھے تو تم باہر دروازے پر بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ میں نے کمال مہارت سے بات کر کے سب کو مطمئن کر دیا۔ اب میں جان چکا تھا کہ بابا جی کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں۔ اس دن سے میں نے ان کی خدمت میں اضافہ کر دیا۔ ایک بار رات کا کھانا میں ان کے لیے لے جانا بھول گیا۔ یاد آتے ہی میں نے کھانا لیا اور ان کی جھونپڑی کی طرف چل دیا۔ اب تو ان کی دعاؤں سے میں نے سائیکل بھی خرید لی تھی۔ جھونپڑی میں مدھم مگر واضح روشنی موجود تھی۔ اندر کا منظر دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ دل دھک دھک کرنے لگا، پسینے چھوٹنے لگے۔ بابا جی کے جسم کے تمام اعضاء جھونپڑی میں بکھرے پڑے تھے اور ہر وضو سے ذکر الہی جاری تھا۔ میں یہ منظر برداشت نہ کر سکا اور کھانا وہیں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ صبح جب میں ڈیوٹی پر گیا تو بزرگ بابا اپنی مقررہ جگہ پر ہی بیٹھے تھے۔ میں نے ان کو ناشتہ دیا تو مجھے پریشان دیکھ کر بولے، بیٹا ٹینشن نہ لو، تم نے رات جو بھی دیکھا اس کا ذکر کسی سے مت کرنا، ورنہ کسی انجانی مشکل میں پھنس سکتے ہو۔ البتہ اگر تمہیں نماز عشاء کے بعد میرے پاس آنا ہو تو مجھے آواز دے کر پہلے بلا لیا کرو۔ جھونپڑی میں اجازت کے بغیر ہر کس داخل نہ ہونا۔ انہی دنوں میری والدہ بہت بیمار رہنے لگی۔ ساری جمع پونجی ان کے علاج پر خرچ ہو گئی اور ہم مقروض ہو گئے۔ بابا جی نے میری پریشانی دیکھتے ہوئے مجھے نوٹوں سے بھرا ہوا پرس دیا اور کہا، اس کے اندر سے روپے نکالتے رہو، مگر کبھی اس کے اندر نہ جھانکنا، خدا ہمیشہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ میں نے اس میں سے بے شمار روپے نکالے اور میں اپنی تمام ضروریات روپوں سے پوری کرتا رہا۔ ایک دن اچانک بزرگ بابا کہیں غائب ہو گئے۔ سب نے بالعموم اور میں نے بالخصوص انہیں پورے علاقے میں ہر جگہ ڈھونڈا، مگر وہ کہیں نہیں ملے۔ ان کے اچانک غائب ہونے سے جہاں سب حیران و پریشان ہوئے، وہاں مجھے بھی بہت دکھ ہوا۔ اب تو وہ میری فیملی کا حصہ بن چکے تھے۔ میں ان کی نصیحت کے مطابق اس سلسلے میں کسی سے بات بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں اکثر تنہائی میں ان کو یاد کر کے آنسو بہاتا رہتا تھا۔
میں اس पर्स سے रुपए निकालता रहा। एमए तक तालीम मुकम्मल की, बहन भाइयों को आला तालीम दिलवाई, शहर में अच्छा मकान खरीदा और पसंद की शादी की। मुकाबले के इम्तिहान के जरिए ग्रेड 17 में मुलाजमत हासिल की। कर्ज ये कि मुझे परवरदिगार ने अपने फजलो करम से दुनिया और जहां की तमाम नेमतों से नवाजा। यकीनन इसके पीछे बाबा जी की दुआओं का हाथ था। मुझे यकीन है कि जो भी बुजुर्गों और फकीरों की खिदमत और मदद करता है, अल्लाह ताला उसे तमाम नेमतों से नवाजता है। लिहाजा सबको चाहिए कि वो बढ़ चढ़कर इस खास नेकी का हिस्सा बने। काफी लंबे अरसे तक वो पर्स मेरे पास रहा। मैं अपनी तमाम जरूरियात उससे पूरी करता रहा। मैंने बाबा जी को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर वो ना मिले। मैं उनकी जुदाई में तड़पता रहा, यहाँ तक कि रात दिन दुआएं करता कि काश वो मुझे ख्वाब में ही मिल जाएं, मगर मेरी ख्वाहिश पूरी ना हुई। मैं पर्स को सबसे छुपाकर स्टोर रूम में रखता था ताकि किसी को इसका इल्म ना हो। फिर अल्लाह ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल मुझे उम्रा की सआदत बख्शी। मेरी गैर मौजूदगी में जब मैं उम्रे पर गया था तो मेरी बीवी ने स्टोर रूम से कुछ पुराना सामान कबाड़ियों को फरोख्त कर दिया। उसी में पर्स भी हमेशा के लिए मुझसे बिछड़ गया। वापसी पर जब मुझे मालूम हुआ कि पर्स गुम हो गया है, यानी पुराने सामान में चला गया है, तो मैं घर वालों पर बहुत गुस्सा हुआ कि मेरी इजाजत के बगैर सामान क्यों फरोख्त किया। उसमें मेरी बहुत जरूरी और अहम चीज थी। अब मैं उसे कहाँ से ढूंढूं? कबाड़ी से पता किया, उसे बहुत बड़ी रकम का लालच दिया, मगर पर्स कहीं से ना मिला। मुझे परेशान और उदास देखकर घर वाले फिक्रमंद हुए और पूछते रहे कि आखिर सामान में ऐसी कौन सी चीज थी जिसके बारे में हमें बताना भी मुनासिब ना समझा, और हैरत है इतनी अहम चीज आपने स्टोर रूम में क्यों रखी? कम से कम सामान फरोख्त करने से मना ही कर दिया होता। मगर मैं मुकम्मल खामोश रहा और बात को टाल दिया। एक रात बाबा जी मुझे ख्वाब में नजर आए और मुस्कुराकर बोले, असफर बेटा, तुम्हारा पर्स अब वहां पहुंच गया है जहां किसी और को इसकी तुमसे ज्यादा जरूरत है। अब अल्लाह ने तुम्हें दुनिया भर की तमाम नेमतों से नवाज दिया है, लिहाजा अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। असफर, क्या तुम मेरी एक और आखिरी ख्वाहिश पूरी करोगे? मैंने फौरन हामी भर ली तो वो बोले, बेटा, अगर तुम मुझे खुश करना चाहते हो तो इस मुल्क में मौजूद ओल्ड हाउसेस की हर मुमकिन माली इमदाद करो और लोगों को भी इस नेक काम करने की तरगीब दो। अभी वो ये बातें कर ही रहे थे कि अज़ान फजर ने मेरी आंखें खोल दी। मैंने सुबह होते ही चंद साहिब इस्तात लोगों की मदद से खुद एक जगह खरीद कर एक बड़े ओल्ड हाउस की बुनियाद रखी। वक्त गुजरता रहा और मैं करोड़पति बन गया। सरकारी नौकरी छोड़कर अपना बिजनेस शुरू कर दिया और अल्लाह ने मुझे बहुत तरक्की दी। अब मेरे बेशुमार कारोबार हैं, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, फैक्ट्रियां, हॉस्टल्स और दुकानें हैं। मैं ना सिर्फ अपना ओल्ड हाउस जिसमें तमाम जदीद सहूलियात मौजूद हैं चला रहा हूँ, बल्कि दूसरे ओल्ड हाउसेस की भी माली इमदाद करता हूँ। अगर बाबा जी मेरी हजारों ख्वाहिशों की तकमील के लिए मेरी मदद कर सकते हैं तो मैं उनकी एक ख्वाहिश क्यों पूरी नहीं कर सकता? लेकिन मैं आज तक ये नहीं जान सका कि वो मुअज़्ज़िज़ बुजुर्ग आखिर कौन थे, कहाँ से आए थे और कहाँ चले गए। ये मुअम्मा कभी हल ना हो सका। आखिरी नसीहत करने के बाद वो मुझे कभी ख्वाबों में भी नहीं मिले।